بڑی محبتوں سے دعائیں ہمارے بھی خود حضرت صاحب کی ذات، ہمارے برادران، سارے شاگرد، خود والد گرامی، مخدومہ سب نے. تو الحمدللہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کی محبتوں کی آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. آج اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ حضرت کرم فرمائیں گے تفصیل سے. میں صرف ایک بات اسی سے متعلق عرض کرتا ہوں، شکر سے متعلق. اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں مالک کائنات فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، ایک تعریف نہیں کہا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین، اس رب کی، اس اللہ کی، اس وحدہ لا شریک کی ہیں جو تمام ایک عالم نہیں ان گنت عالموں کو پال رہا ہے، ان کو منزلوں پہ پہنچا رہا ہے، ان کو عروج اور دوام عطا کر رہا ہے. تو شکر اس کا ہے، بادشاہت اس کی، مالک وہ ہے. کہا الحمدللہ، تمام شکر اس، تمام تعریف ایک نہیں. آپ اہل علم حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے قبلہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت پیاری ہمارے قبلہ سرہندی دامت برکاتہم العالیہ، تمام بزرگ صاحب، مسعود صاحب، قبلہ زہیر صاحب، آج ہمارے پیر آغا فضل الرحمان صاحب اور فضل ربی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف نہیں لائے. ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہوگی. بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی محبت، لیکن آج وہ بیمار ہو گئے. قبلہ آغا فضل ربی صاحب کو بھی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا، قبلہ آغا فضل الرحمان صاحب کو بھی بخار. تو ان کی بھی کیا نسبت، لیکن ان کی نسبتیں ان کی اولاد کی صورت میں الحمدللہ. پھر آقا بدر عالم صاحب بھی موجود ہیں، بلال مجددی صاحب، جنید مجددی صاحب. اللہ تعالیٰ ان تمام مشائخ، تمام بزرگان، آپ سب کا سایہ، علماء شاگردوں کا سلامت رکھے. تو کہا تمام تعریفیں. ایک ہمارے فنجان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سے علماء آئے ہوئے ہیں، بس اوقات نہیں یاد رہتا. کہا الحمدللہ تمام تعریفیں. تو ایک تعریف کی بات نہیں کی کہ ایک تعریف. اہل علم میں موجود ہیں، پتہ ہے کہ اس میں الف لام ہناک للاستغراق، یعنی جمیع المحامد، جمیع اجناس الحمد ثابتۃ للہ. جتنی بھی تعریفیں کائنات میں ہو رہی ہیں کسی کی، کسی کی جس انداز میں تعریف ہو رہی ہے، کسی کو علم دیا اس علم پر تعریف ہے، کسی کو روحانیت دی اس روحانیت پہ کہا جی کمال بزرگ ہے، کمال شیخ ہے، ان کا کمال انداز ہے. کسی کو ڈاکٹر بنایا، اس کی تعریف ہو رہی، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. کسی کو کہا انجینئر بڑا اچھا ہے. کسی کو کہا یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اچھا سیاستدان ہے. اگرچہ یہ عنقا ہے بات آج کے دور میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہو پرانے دور کہ یہ اچھا خدمت کرنے والا ہے لوگوں کے بعد، تو جس انداز میں بھی وہ تعریف تم نے اس کی کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تعریف اس کی نہیں ہے، در حقیقت وہ مجھ مالک کا کمال ہے. الحمدللہ رب العالمین، بادشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، تعریف اس کی ہے اور کس. اب جو بات میں یہاں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کے اس حوالے سے، ایک تو ہم پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اس کی، اس میں استغراق ہے، الف لام استغراق کا ہے. لیکن انسان یہ اگر آپ اس غور کریں، میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا لطف آ رہا تھا. سمندر ہے قرآن، نکات لطف ہی لطف ہے. انسان جب اس کو گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو دیکھیں الحمدللہ کے اندر جہاں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور نقطے کی بات دیکھیں، اگر اس میں کتنی اپنائیت ہے اور کتنا لطف ہے کہ کام وہ کر رہا ہے، صلاحیت اس کی علم ہے، گفتگو ہے، تحریر اچھی کر رہا ہے، پڑھا اچھا رہا ہے، تو رب
اس کو تعریف بھی کروا رہا ہے اور تعریف کے ساتھ الحمد کہہ کے اس کی تعریف کو اپنی نسبت بھی عطا کر رہا ہے. یہ بے رکھا بات، یعنی کتنی ایک عجیب اس میں کیف ہے، کتنا احساس ہے لطیف کہ الحمد کہہ کر کہ تعریف بھی کروا دی، کیونکہ میں نے تجھے اسکل دی، میں نے وہ تجھے مہارت دی، وہ علم، وہ کمال، وہ شان، وہ خطابت، وہ گفتگو، وہ سمجھا، جو تھا میں نے دیا، لیکن ساتھ میں اپنے ساتھ جوڑا. یعنی اس کو جو ممدوح ہے اس کو یہ بھی ایک لطف ملتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایک نسبت، مالک کہہ رہا الحمد میرا کمال ہے، میں نے تجھے اپنے ساتھ ملا لیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ پڑھ رہا تھا، وہ کب ایسا ہوتا انسان لائق حمد کب بن جاتا ہے اور لائق ذم، کیونکہ حمد آپ کو پتہ اسی کی ضد ذم ہے. اور کب انسان لائق حمد یعنی حمد والا اس کی تعریف کی جائے، اور کب ایسا بندہ بن جائے کہ اس کی حمد نہیں، الٹا اس کا ذم، اس کی لوگ برائی کرنا شروع کر دیں. یہاں سے ایک بات کی تو پتہ ہے، حمد کی ضد ذم، یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ کائنات کے اندر اس نے ایک ذات ایسی بھی تخلیق کی، ایسی بھی بنائی، ایسی ذات تخلیق اور ایسی ذات ایک بنائی اس کائنات کے اندر جس میں ذم کا سوال ہی نہیں. اس کو اپنا اسی حمد کے نام سے، یہ جو ہے میم دال ہے، اسی سے مشتق کر کے اس ذات کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت اس کی تعریف ہے، ہر وقت تعریف ہے، یعنی تعریفیں میری ہیں ساری، اور میں نے ہی ایسا تخلیق کیا ہے جس کا ذم ہے ہی نہیں، کوئی بات اس کے لیے سوچنا بھی نہیں. یہ وہی پھول ہے جو حسن خار سے دور ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ. تو کہا وہ ہے کہ محمد صلی اللہ، تعریف کیا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ، اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی. وہ جو کفار، جو مشرکین تھے، عادات تھے، جب وہ جلتے تھے اور کہتے تھے غصے میں آ کے، انہوں نے کہا آج نام ہم محمد نہیں، ہم تو عرب تھے نا، تو جانتے تھے کہ یار ہم تو خود ہی نام بول رہے ہیں محمد، تعریف کیا ہوا. تو کہتے تھے ہم نہیں بھی چاہ رہے پھر بھی لفظ نکل رہا، تو کہتے تھے آج سے محمد نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے مزمم. مزمم اس کے بر وزن رکھا جس کی برائی کی گئی. اب جب آ کے پوچھتے محفل مجلس کہاں ہے مزمم، حضور مسکراتے تھے، کہتے تھے ہاں کسی مزمم کا پوچھ رہا ہے، میں تو وہ ہوں جو محمد. تعریف کیا اللہ اللہ اکبر، اللہ جزاک. تو میرا حبیب تو محمد ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی کرنا چاہے تب بھی محمد ہے، نہ کرنا چاہے تب بھی محمد ہے. وہ تعریف ہے آپ کا اس کی پہلے سے. تو بات اس پر سوچ رہا تھا کہ انسان کب لائق حمد بن جاتا ہے اور کب اس کا عکس لائق ذم بنتا ہے. تو اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بات آپ کو ذکر کہ لائق حمد بننے کا ایک نقطہ اللہ نے یہی سمجھایا اسی آیت کہ دیکھو، جب بھی اللہ تمہیں کوئی صلاحیت دے، کوئی خوبی دے، کوئی اچھی صفت، کوئی علم دے، روحانیت دے، کسی بھی اعتبار سے کوئی اسکل، مہارت دے، کوئی کمال دے، کوئی خوبی دے، اب ذہن بنا لو، سمجھو لائق حمد کب تمہاری بھی تعریف ہونے لگ جائے گی. لائق حمد کا معنی کب اس کی تعریف، کب لوگوں کے زبانوں سے اللہ اس کی تعریف کروائے گا. تعریف ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. تو ذہن میں رکھو یہ بات کہ جب کسی کو اللہ کوئی علم دے، کوئی کمال دے، کوئی مقام دے، کوئی شے دے، کوئی بھی خوبی، صفت، کچھ بھی، تو اگر وہ کسی کو صحیح انداز کے اندر منتقل کر دے، وہ علم، وہ کمال، وہ صفت، اب وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب والی باتیں بھی، شرائط بہت لاگو ہوں گے، اخلاص درجے بہت، لیکن وہ کسی کو صحیح طریقے سے وہ کمال، وہ علم منتقل کر دے، یا جس کو وہ قوت، وہ طاقت، وہ کمال یا خوبی دے اور وہ اس کو صحیح جگہ استعمال کر لے، اس خوبی، اس کمال کو غلط استعمال نہ، صحیح جگہ استعمال کر لے، تو ذات بے نیاز لوگوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کروا کے لائق حمد بنا دیتا ہے.
کہ ابھی یہ تعریف کیا، لوگ اس کی پھر تعریفیں کرنا شروع. میں ابھی مثال کرتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، بہت سارے شاگرد محبت والے، انہوں نے بڑی دعائیں بھی کی، آپ تمام احباب نے بھی. تو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ان سب کو ایک میسج کیا اور محبت کا بہت آپ کا شکریہ. انہوں نے، میں نے کہا مولانا قرآن رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، جیسے ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے، بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق شوق ہی. میں نے کہا مولانا ایسا کر لو، اللہ نے تم سب کو علم بھی دیا، اہل علم بھی ہو، اللہ نے کمال بھی سب کچھ، تو 5 صورتیں رمضان کے اندر وہ ایسا کر لو لوگوں کو یاد ہو جائیں، اس کے معنی بھی آ جائیں. چھوٹی صورتوں سے آغاز کر دو، وہ یاد ہو جائیں گی، اس کے معنی بھی، گرامر کے اعتبار سے بھی، اس کو بیان بھی تھوڑے سے رکے. قل اعوذ برب الناس، قل کا کیا معنی، اعوذ کا، رب کا. اور وہ ہمارا ایک سلسلہ بھی چلتا تھا فکر قرآن کا، اس سے پہلے، صحت سے پہلے اور تھوڑے سے مصروفیات پہلے. تو الحمدللہ حیدرآباد میں بھی، پاکستان میں لوگ بڑی محبت کرتے. میں نے کہا آپ لوگوں نے سیکھا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے، کتابی موجود ہے، خود پڑھانا شروع کر دو، دینا شروع کرو، دیکھو کتنا تمہیں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. سارے شاگردوں کے جواب آئے ماشاءاللہ، بہت سارے بیٹھے ہوں گے، طاہر محمود صاحب، طاہری صاحب، سارے ہمارے قاری نیاز صاحب، یہ سب نہیں ماشاءاللہ، شاہ نواز بھگیو، یہ سب، مولانا رجب صاحب وغیرہ سب ملے کہ حضرت لبیک لبیک آپ کو ہم نے شروع کر دیا. اور پھر کہا حضرت وہ صرف شروع ہی نہیں کیا، جس کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمیں دعا دے رہا ہے. میں کہا دیکھو تمہیں خود مزہ آ گیا، تم نے کام پڑھنا صرف شروع کیا، اللہ نے دنیا کے تمہاری تعریف کے قابل بنا دیا، تمہیں حمد کے قابل بنا دیا. تو میں صرف آپ کو یہ بات یاد رکھو، اسی طرح اللہ کسی کو طاقت دے رہا ہے، علم دیا، روحانیت دی، کوئی بھی، بس اس کو صحیح منتقل اور صحیح جگہ استعمال، یہ نقطہ یاد رکھو. اللہ خود تعریف کروائے گا اور اس کو نسبت تمہیں اپنی، لیکن اگر تم نے اس کو غلط جگہ استعمال، مثلا طاقت دی اللہ نے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرو، لوگ بیچارے ان کے جناب دریاؤں میں گھر ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی حالت بری، وہ کہہ رہے ہیں بابا مرتے رہو، گھر تو ہمارے سلامت رہنے کے لیے، تمہارے لیے نہیں. غلط طاقت ہے، ایک ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلے حل نہیں. بیچارے ابھی کچھ کراچی کے اندر بچیوں نے خودکشی کر لی. بھائی کیوں کر لی؟ احتجاج کر رہے ہیں بچے بچیاں اسکولوں کالجوں میں، کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے سال محنت کی تھی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں فیل کر دیا، صفر. جو پیسے والے تھے، جن کے پاس پیسہ زیادہ تھا، ماں باپ وہ آئے، انہوں نے پیسے پہ ریٹ لگایا، آگے چلے گئے. اللہ، اب آپ خود غور کریں، کیا وہ لائق حمد ہوئے یا لائق ذم؟ یعنی برائیاں ہو رہی ہیں یا تعریف ہو رہی ہے؟ طاقت کے زور پر آپ خاموش تو کر دیں گے، لیکن تعریف نہیں. لوگ گالیاں دیں گے، لوگ برا کہیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو. اسی طرح اللہ نے بہت سی طاقتیں دی مختلف، کبھی عہدے والوں کو، کبھی وزیروں کو، کبھی سفیروں کو، کبھی عہدوں پہ بیٹھنے والوں کو، کبھی ججوں کو، مختلف لوگوں کو اللہ نے طاقتیں، لیکن یہ بتانے کے لیے دی میں نے صحیح جگہ. اب وہ طاقت دی کہ صاحب ایک قلم سے ہم جو چاہے آئینوں کو بدل دیں، قانونوں کو بدل دیں، جیسے ابھی بھی ذکر ہوا، اور ساری قوم پریشان ہے کہ بھئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آخری نبی، خاتم النبی ہے. یہ تو آئین کی بات تھی، پہلے سے آئین بنایا ہوا تھا، اور اس میں بڑے بڑے علماء، اکابر، مشائخ، انہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دلائل دے کے، قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کے قبور انور پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے یہ کام کر گئے ساری عمر ڈاکڑا. لیکن وہی والی بات، کون قرآن و حدیث کے نکات سمجھے پڑے؟ تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھٹو کو بڑے انداز میں انہی کی ٹرم میں سمجھایا تھا کہ بھٹو صاحب غور کریں، آپ وہی پوچھ رہے بھئی ایسے بھی کیا کریں، علمی دلائل، خاتم النبیین، یہ وہ بروز ذلی، یہ تو باتیں کہاں سمجھے، یہ تو اہل علم کی باتیں. تو نورانی صاحب نے اس کو اسی کے انداز میں سمجھایا. اچھا بھٹو صاحب، تم اوریجنل وزیر اعظم ہو یا جعلی کار ہے، کمال کر رہے ہو، اصل تو وزیر اعظم میں ہوں، میں نے ووٹوں سے لے کر پنجاب میں موجود ہوں، ہم جاتے ہیں کلارک آباد میں ماشاءاللہ، وہاں ان کے جناب عیسائیوں کے گرجا گھر، کیا کبھی توڑتے ہو، مارتے ہو؟ ارے بھائی ان کی عبادت گاہ اقلیت کرو. مگر یہ اقلیت نہیں ہے نا، یہ کوئی مذہب، یہ تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو چور ہے، یہ تو سر عام ڈاکے، اس پر بھی نہیں اٹھو گے. اور بات وہی ہے کہ طاقت آئی ہوئی ہے قلم سے جس کو چاہے. ہمیں تو ویسے بھی ڈاکو چور پسند ہے،
تو بات یہ بھائی ہمارے پاس تو طاقت ہے, ہم جس کو چاہیں اوپر کھڑا کر دیں, تمہیں پتا نہیں ہم ایک قلم سے جس کو چاہتے ہیں, جو طاقتور ہوتا ہے, جو بھلے سے کرپشن کرتا رہے, غلط کام کرتا رہے, ہمیں طاقت دی ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم چاہیں تو اس کو حکومتیں دے دیں, حکمران بنا دیں, اور جو بیچارہ اگر کوشش کرے حق کی بات کرنے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیجیے, ہماری مرضی ہے, یہ طاقت ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب انسان اس لیول پر طاقت کا گھمنڈ اختیار کر کے اس طرح کے کام کرتا ہے, تو لائق ذم بننا یا لائق حمد بننا؟ سارے بولیے. اسی کی ضد ضم ہے. اور کب انسان لائق حمد یعنی حمد اسی بات کو خالق کائنات نے انتہائی محبت سے سمجھایا, الحمدللہ رب العالمین کہہ کے سمجھایا. اس مالک نے بتانا چاہا کہ تعریف کا مالک میں ہوں, بس جو تجھے خوبی دے رہا ہوں, اگر طاقت دے رہا ہوں, قوت دے رہا ہوں, اس کو غلط استعمال نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا. کہ اگر کوئی تم سے آگے ہاتھ جوڑ کے کہے حضور ہمارے بچے لاپتہ ہو رہے ہیں, ہماری عورتیں لاپتہ, وہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں, اچھا تم ہم سے پوچھو گے لاپتہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تو جس کو چاہے اٹھائیں, جس کو چاہے مار, ہماری مرضیاں. نہ 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 نہ, ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. مالک محبت سے سمجھا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ طاقت میں نے دی ہے, یہ قوت میں نے دی ہے. چاہے وزارتوں کی کرسیوں پر, چاہے صدارت کی کرسی پر, چاہے افواج کی صورت کے اندر, چاہے جرنلوں کی صورت, جس انداز میں دیکھو, طاقت میں دیتا ہوں, مالک میں, الحمدللہ رب العالمین ہوں, بادشاہ ہوں کائنات کے اندر. اب بات یہ ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا, غلط جگہ استعمال کرتا ہے, ذات تو گالیاں بھی دلواتا ہے. کائنات کے اندر لوگ تیرے جس میں ضم کا سوال ہی نہیں, پھر اس تیرے کو اپنا اسی حمد کے نام سے, یہ جو ہے میم دال ہے, اسی سے مشتق کر کے اس ذات کا نام رکھا محمد. لیکن کیونکہ تو یہ اندازہ بھول گیا, طاقت میں نے دی تھی, یہ زبانیں بھی میرے اختیار میں ہیں, یہ دل بھی میرے ایسا اختیار میں ہے. تخلیق کیا ہے, رحمان کیف یشاء, یہ جو دل ہوتے ہیں یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جیسا چاہے جب چاہے بدل دے. بادشاہ وہ ہے, بادشاہ وہ ہے. اسی لیے کہا کہ غلط جگہ استعمال نہیں کرنا, ورنہ لائق ذم بنا دوں گا. لوگ گالیاں دیں گے, تیرے اپنے گھر والے تجھے گالیاں دیں گے, تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. لیکن ہاں, اگر میری دی ہوئی طاقت, میرا دیا ہوا علم, میں نے تجھے روحانیت کچھ بھی دیا, اور اگر تو نے صحیح جگہ استعمال کر دیا, صحیح انداز میں منتقل کر دیا, مجھ سے ڈرتا ہوا طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کے مسئلے حل کر دیے, تو اپنی ذات کی قسم کھا کے کرو الحمدللہ رب العالمین, لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں بھی کرواؤں گا اور تجھے اپنی نسبت حمد بھی عطا کر دوں گا. حضرات محترم, پہلے نماز ادا کی جائے گی, اس کے بعد بڑے حضرت خطاب ہوگا, لہٰذا اپنے رخ قبلہ سمت کر لیجئے. پہلے جماعت سے نماز ہو جائے انشاءاللہ, اس کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہے.